انصاف کی گھنٹی۔ انصاف کا ترازو تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن آج ہم آپ کو انصاف کی گھنٹی کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ اٹلی کا شہر آٹری ہے۔ بہت عرصہ پہلے آٹری میں ایک بہت نیک اور رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک روز بادشاہ اپنے ایک انتظام کار کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آٹری میں ایک بڑی سی گھنٹی لگائی جائے تاکہ تمام لوگوں کو انصاف مانگنے میں آسانی ہو۔ جی حضور، میں مزدوروں اور آرکیٹیکچر کا انتظام کرتا ہوں تاکہ ایک بہترین بیل ٹاور بنایا جا سکے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق بیل ٹاور کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ اب بیل لگنے کی باری ہے، جس کے لیے بادشاہ بہترین کوالٹی کی بیل پسند کرتے ہیں، اور اب بیل ٹاور تیار ہے۔ آرٹری کے تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ بیل ٹاور کا مقصد بیان کیا جائے۔ بادشاہ سب لوگوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے لوگوں، یہ بیل ٹاور آپ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو بھی انصاف چاہیے تو وہ اس بیل کو بجائے گا، اور یہ جج آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو انصاف دیں گے۔ اور اس کی رسی بھی اتنی لمبی رکھی گئی ہے تاکہ اگر کوئی بچہ بھی اسے بجانا چاہے تو بجا سکتا ہے۔ آٹری کے تمام عوام بادشاہ کی اس کاوش سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر بادشاہ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ بیل ٹاور لگتے ہی اگلے روز زور زور سے بیل بجنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ ایک جوان خاتون کھڑی بیل کی رسی کو کھینچ رہی ہوتی ہیں اور انصاف کی اپیل کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں جج سمیت آٹری کے تمام عوام بھی بیل ٹاور کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جج فوراً خاتون سے سوال کرتے ہیں، کہیے خاتون، ہم کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ جناب، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے شوہر معذور ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے میں اپنے باغیچے میں سفید للی اگاتی ہوں اور ان کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی ہوں۔ لیکن کچھ دنوں سے میری پڑوسن میرے سفید للی چرا رہی ہے اور میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے۔ جج کہتے ہیں، اس پڑوسن کو جلد از جلد یہاں پر بلایا جائے۔ جج کے حکم پر جب اس عورت کو بلایا جاتا ہے تو عورت صاف مکر جاتی ہے، جناب، کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ میری عمر ہے چوریاں کرنے کی؟ بھلا میں کیوں پھول چراؤں گی؟ خاتون، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ خاتون کے گھر کی تلاشی کے لیے 2 جاسوسوں کو بلایا جاتا ہے۔ ان کو گھر کے اندر پھولوں کی پتیاں بکھری ملتی ہیں۔ میڈم، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آخر یہ ٹولپ کی پتیاں یہاں کہاں سے آئیں؟ حضور، آج کل ہوا بہت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے پھولوں کی پتیاں اڑ کر آ گئی ہوں۔ اسی دوران جاسوس ٹیولپ سے بھری ایک بوری بھی تلاش کر لیتے۔ جی میڈم، آپ اس بارے میں بھی کیا کہیں گی؟ مجھے یقین ہے ہوا سے اڑ کر یہ بوری آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ اب اس عورت کے پاس سچ بولنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ جی حضور، میں نہیں چرائے ہیں یہ ٹیولپ، میں معافی چاہتی ہوں۔ جج اور جاسوس ان عورتوں کو لے کر بیل ٹاور کے پاس آتے ہیں اور سب کے سامنے انصاف سنایا جاتا ہے۔ جج لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم کو یہ ٹیولپ کے پھولوں سے بھری ہوئی بوری ملی ہے ان خاتون کے گھر سے، اور انہوں نے خود بھی اپنا جرم قبول کر لیا ہے، لہٰذا ان کو فائن دینا ہوگا ان میڈم کو جن کے انہوں نے پھول چرائے ہیں۔ لیکن حضور، میں نے معافی مانگ تو لی ہے۔ محترمہ، صرف معافی سے تو کام نہیں چلے گا نا، جتنے پھول چرائے ہیں آپ نے اس کے حساب سے 300 یورو فائن بنتا ہے جو آپ ان میڈم کو دیں گی۔ سب لوگ انصاف سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بادشاہ کے بہترین انصاف کے نظام کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ آٹری کے تمام لوگ بیل ٹاور کے نظام سے بہت خوش ہیں اور سرعام شرمندہ ہونے سے بہتر سب کو لگتا ہے کہ اپنی لڑائی کو گھروں میں بیٹھ کر حل کر لیں۔ ارے واہ، یہ سنگترا تو بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ اسی وقت ایک اور لڑکی اس سنگترے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی۔ یہ سنگترا تو پہلے میں نے دیکھا تھا، لیکن تم بے فکر رہو، ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ اور دونوں لڑکیاں سنگترا مل بانٹ کر کھا لیتی ہیں۔ بیل ٹاور کے بعد سے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور انصاف کے ساتھ رہنا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ جب سے بیل ٹاور بنا ہے لوگ شکایتیں کم ہو گئی ہیں اور ہمارے آٹری میں امن و امان ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ کے کام میں بھی کمی آ گئی ہے۔ ایک روز ایک وزیر اور وکیل بیل ٹاور کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بیل کی رسی ٹوٹ گئی ہے۔ وکیل وزیر سے کہتے ہیں، ہمیں بیل کی رسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ وزیر کہتے ہیں، جناب، رسی ابھی تو نہیں ملے گی، اس کی جگہ میں صرف قریب میں لگی ہوئی انگور کی بیل سے رسی کو لمبا کر دیتا ہوں اور کل ہم رسی تبدیل کر لیں گے۔
اور وزیر انگور کی بیل کے لیے رسی لمبی کر دیتا ہے۔ اگلے روز چھٹی کا دن ہے اور زور زور سے بیل کے بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ آرچری کے لوگ سو رہے ہیں۔ بیل کی آواز پر سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ آخر چھٹی کے دن کون صبح صبح بیل ٹاور میں انصاف مانگنے پہنچ گیا؟ پورا آرچری بیل ٹاور پر موجود ہے اور سارے لوگ بیل بجانے والے کو حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ بیل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک گھوڑا رسی کو کھینچ رہا تھا۔ جج صاحب پہنچتے ہی سوال کرتے ہیں، یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اور غالباً یہ بھوکا ہے، اس لیے انگور کی بیل کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب، یہ ایک گھوڑا ایک فوجی کا ہے۔ جج کہتے ہیں، یہ گھوڑا تو مجھے کافی بوڑھا لگ رہا ہے۔ جی جناب، یہ کافی بوڑھا ہو گیا ہے اور اب کسی کام کا نہیں رہا، اس لیے فوجی نے اس سے جان چھڑا لی ہے۔ فوجی نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھوڑے سے خوب محنت مشقت کروائی، کھیتوں میں ہل بھی چلوایا، لیکن اس کی غذا کا خیال کبھی نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا چلا گیا اور اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ ادھر ادھر پھرتا ہے اور جہاں تھوڑا بہت کھانے کو ملے کھا لیتا ہے۔ اس فوجی کو فوراً بلا کر لاؤ۔ بوڑھا فوجی جیسے ہی آتا ہے، جج صاحب اس سے سوال کرتے ہیں، جناب، یہ گھوڑا آپ کا ہے؟ جی بالکل، یہ گھوڑا میرا ہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اس بے زبان کے اوپر ظلم کیا؟ جب یہ آپ کے کام کا تھا تو آپ نے اس سے خوب کام لیا، لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا تو آپ نے اس کو در بدر پھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جی جناب، مگر میں اور کیا کرتا، پھر یہ میرے کسی کام کا بھی نہیں۔ اس گھوڑے پر اب بھی ملٹری کی طرف سے دیا ہوا ایچ موجود ہے، اس کا مطلب اس نے ساری زندگی فوج کی خدمت کی ہے۔ لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں اس گھوڑے کا؟ چاہے انسان ہو یا جانور، جب تک آپ کے کام کا ہے تب تک آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، لیکن اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے بے گھر کر دیں گے۔ ان جانوروں کو بھی پیار، محبت اور پرواہ کی ضرورت ہے، خاص طور پر تب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہوں۔ جی جناب، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ نہ جانے کب سے بھوکا ہوگا اور یہ انگور کی بیل کھانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کے مجھے نہایت افسوس ہوا۔ میں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ برا رویہ رکھا، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اور اب سے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس کے لیے اب ایک استبل بنوائیے آپ، اور اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی غذا آرام کا پورا خیال رکھیے۔ مجھے معاف کر دو پیارے گھوڑے، میں نے تم کو اگنور کیا، لیکن اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اب میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا، اور اب آپ کو اس گھوڑے کی زندگی کے آخری دن تک پورا خیال رکھنا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں جناب، اور اب میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ فوجی اپنے گھوڑے کے ساتھ لے جاتا ہے۔ آرچری کے لوگ گھوڑے کے حق میں فیصلہ ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہیں۔ فوجی نے گھوڑے کے لیے علیحدہ استبل بنوایا اور اس کی غذا کا پورا خیال رکھا، اور آرچری کے لوگ بھی گھوڑے کے لیے بہترین غذا فراہم کرتے تھے، اور اس طرح یہ سارا کریڈٹ اس بیل کو جاتا، یا اس بیل کو بنوانے والے کو، یعنی بادشاہ کو۔ بیل ٹاور آج بھی آرچری میں موجود ہے، اور جب ٹورسٹ اٹلی جاتے ہیں تو بیل ٹاور دیکھنے ضرور جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب کو انصاف کی یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں، کسی بھی ریاست کی ترقی اور خوشحالی کا راز بہترین انصاف ہے۔ اگر عام رعایا کو انصاف مل رہا ہو تو ملک میں امن اور خوشحالی لازمی ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.